اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 15 ہے اور ترجمہ اس کا یہ ہے: یہ میری قوم ہے جنہوں نے اللہ کے سوا بہت سارے معبودوں کو گڑھ لیا ہے، یہ اس کے اوپر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ گڑھے۔ جو آیات تھی جو اصحاب کہف کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی کہ اصحاب کہف اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے نکل پڑے اور ایک غار کے اندر جا کر انہوں نے پناہ لے لی۔ اب یہ موقف کو پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ صاف طریقے سے کہہ دیا تھا کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور ہم اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے۔ ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا انہوں نے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ اب اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ یہ میری قوم ہے جنہوں نے اللہ کے سوا بہت سارے معبودوں کو گڑھ رکھا ہے۔ اس لفظ کے اندر انتہائی محبت اور شفقت بھی پائی جا رہی ہے کہ یہ میری قوم کے لوگ جو میرے اپنے ہیں، میرے اپنے خاندان کے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے دوست احباب ہیں، افسوس ہے ان کو، افسوس ہے ان کے اوپر، افسوس ہے ان کی عقلوں پر کہ انہوں نے اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے معبودوں کو بنا رکھا ہے، بہت سارے معبود گڑھ رکھے ہیں انہوں نے کہ یہ ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں، یہ ہماری حاجت روائی کرتے ہیں، یہ پریشانیوں میں مصیبتوں میں ہماری مدد کرتے ہیں، یہ ہمارے اللہ کے پاس سفارشی ٹھہرتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں اور یہ اللہ سے کہتے ہیں۔ کس قدر بیجا اور کس قدر غلط باتیں انہوں نے طے کر رکھی ہیں خود سے۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ اس کے اوپر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے، کوئی واضح دلیل یہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ اور یہ کیسے واضح دلیل پیش کریں گے؟ اللہ رب العزت نے تو اپنی مملکت میں، اپنی سلطنت کے اقتدار میں کسی کو شریک ہی نہیں کیا ہے۔ آسمان اور زمین جب اس نے پیدا کی تو اس نے کسی سے نہیں پوچھا۔ اللہ رب العزت کسی کی مدد کے بغیر، کسی سہارے کے بغیر، لوگوں کے بغیر، اللہ رب العزت ہر چیز پر پیدا کرنے پر قادر ہے۔ وہ کہتا ہے کن ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کو کسی سبب کی ضرورت نہیں، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، اس کو ملائکہ کی بھی ضرورت نہیں، اس کو کسی بھی مخلوق کی ضرورت نہیں۔ اس نے سب کو خود پیدا کیا ہے، ساری مخلوقات کو اس نے خود پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت سب پر حاوی ہے، سب پر حاکم ہے۔ تو کیسے یہ لوگ کرتے ہیں کہ اس اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے بڑا ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے طاقتور ہے، جو سب پر غالب ہے، جو سب کا خالق ہے، جو سب کا مالک ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں دوسروں کو کیسے شریک کر دیتے؟ ہم مخلوق ہیں، ہمیں ہمارے رب نے پیدا کیا، ہمارے اللہ نے پیدا کیا، ہمیں وجود بخشا، ہمیں زندگی دی، ہمیں شعور دیا، ہمیں چلنے پھرنے کی طاقت دی، ہمیں سوچنے کی طاقت دی۔ آج ہم بول رہے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ پھر ہم کسی غیر کے آگے جا کر سر کو جھکائیں، کسی غیر کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں، کسی اور سے اپنی ضرورتوں کو طلب کریں، کسی اور سے دل لگائیں، کسی اور سے لو لگائیں، کسی اور سے مانگیں، یہ انتہائی ظلم ہے۔ اس بارگاہ میں گستاخی ہے یہ جس نے ہم کو وجود بخشا ہے۔ اس اللہ کی شان میں گستاخی ہے جس نے ہمیں یہ انسانی پیکر عطا کیا ہے، جس نے ہمیں جسم جان دی ہے، جس نے ہمیں یہ شعور دیا ہے، جس نے ہمیں یہ ہر چیز اس نے عطا کی ہے، ہماری ضروریات کا تمام سامان بہم پہنچایا ہے۔ یہ اس کی شان میں گستاخی ہے، یہ اس کا ہم نے حق نہ ادا کیا، یہ ہم نے اس کو پہچانا نہیں، ہم نے اس کی قوت کو نہیں جانا۔ یہ سر کسی اور کے آگے جھکنے لگے، یہ ہاتھ کسی اور کے آگے اٹھنے لگے، اس دل کے اندر کسی اور کی محبت آ جائے، اس دل کے اندر کسی اور کا خوف آ جائے، ہماری زبانیں کسی اور کے لیے زمزمہ جو ہے کسی اور کے لیے نغمات گنگنانے لگے، کسی اور کے لیے حمد و ثنا کے ترانے پیش کرنے لگے۔ یہ انتہائی اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کی بات ہے۔ وہ اللہ جو سب کا حاکم ہے۔ قل اللہم مالک الملک، آپ کہہ دیے شہنشاہوں کے شہنشاہ، ساری طاقتوں سے بھرپور، ساری قوتوں سے بھرپور، ہر ایک پر غالب، ہر ایک پر حاکم۔
ہر ایک کو وجود بخشنے والے، اے وہ جس سے سب پاتے ہیں، اے وہ جس کے سب محتاج ہیں، اے وہ جس کا اے وہ جو تو سب سے بڑا ہے اور تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم بندے تیرے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں، تیرے آگے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ یہ جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، انہوں نے اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے کچھ ایسی باتیں گڑھ رکھی ہیں جو باتیں جھوٹ ہیں۔ انہوں نے گڑھ رکھا ہے کہ یہ ہمارے معبود ہیں، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں، ان کے آگے ہاتھ اس لیے پھیلاتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم اللہ سے دعا کر دو اور یہ اللہ سے دعا کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے گڑھ رکھی ہیں، اس طرح کی باتیں گڑھ رکھی کہ پوری دنیا ہے، اس کا انتظام انصرام کچھ ولیوں کے ہاتھ میں ہے، کچھ قطب ہیں، کچھ ابدال ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہے اور وہ پوری دنیا کو چلا رہے۔ جھوٹ ہے، یہ کچھ نہیں ہے ایسا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ اللہ کے لیے، اللہ سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے، اللہ رب العزت سے لوگوں کی محبت کو کم کرنے کے لیے، اس کے در سے لوگوں کو پھیر دینے کے لیے بہت سارے قصے گڑھے گئے، بہت ساری کہانیاں گڑھی گئی جن کی بنیاد جھوٹ پر قائم ہے، سچائی پر قائم ہے ہی نہیں۔ ایک لمحے کے لیے اگر آدمی تحقیق کرنے بیٹھ جائے، ایک لمحے کے لیے سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنے بیٹھ جائے کہ یہ بات اور کس کی باتوں میں سچائی ہے اور کس کی باتوں میں جھوٹ بھرا ہوا ہے، ایک لمحے کے لیے اگر وہ طے کر لے کہ مجھے یہ پتہ لگانا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، تو وہ اس راز کو پا لے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا جائز نہیں ہے، شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد کے لیے گہار لگانا یہ شرک ہے۔ جو اس دنیا سے جا چکے، جن کے اوپر موت طاری ہو چکی، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہماری مدد کرتے ہیں، وہ ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں، وہ ہماری حاجت روائی کرتے ہیں، وہ اس دنیا کے انتظام اور انصرام میں شریک ہیں، یہ شرک ہے اور کھلم کھلا شرک ہے، اور اس کی بنیادیں جھوٹ پر قائم ہیں، اس کی بنیادیں سچائی پر قائم نہیں ہیں۔ اللہ کا قرآن صاف صاف کہتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان صاف صاف کہتا ہے، صحیح احادیث صاف صاف کہتی ہیں کہ اے لوگو تم صرف ایک اللہ کے در پر جھکنے والے بن جاؤ، اسی کے سامنے ہاتھ اٹھانے والے بن جاؤ، اسی سے مانگنے والے بن جاؤ، اسی سے طلب کرنے والے بن جاؤ۔ مصیبت آئے تو اسی کو پکارو، پریشانیاں آئیں تو اسی کو پکارو اور اس کے علاوہ کسی کو مت پکارو۔ اگر یہ چیز نہیں پائی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یہ سب سے بڑا ظالم ہے، اس نے ظلم کر رکھا ہے، یہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ گڑھ رہا ہے، اپنے من سے قصے بناتا ہے، کہانیاں بناتا ہے، داستانیں بناتا ہے، عقیدے بناتا ہے، واقعات بناتا ہے اور اللہ کے نام پر گڑھ دیتا ہے، ان کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے، ان کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ اگر تم دیکھ لو، قرآن پاک کی آیتوں پر غور کرو، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح احادیث ہیں ان پر غور کرو تو تم حقیقت کو پالو گے، اور تمہارے لیے تو سب سے بہتر نمونہ تمہارے خود رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا دیکھو ان کو کہ مصیبتوں میں وہ کس کو پکارتے ہیں، پریشانیوں میں وہ کس کو پکارتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا گیا ہے، ان پر جب مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصائب میں گر جاتے ہیں تو وہ کس کو پکارتے ہیں؟ جب وہ شکر کے جذبات سے بھر جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو کس کی حمد گاتے ہیں، کس کے لیے شکر ادا کرتے ہیں؟ ذرا دیکھو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو تو جب وہ دعائیں مانگتے ہیں تو وہ دعائیں کیسے مانگتے ہیں؟ دعاؤں کا ترجمہ پڑھ کے دیکھو کس طرح سے وہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اس ذات پر غور کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کرو، ان کے کردار پر غور کرو اور ان کی جو پوری سیرت ہے اس پوری زندگی پر، اس پر غور کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو انہوں نے طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ تم نے اپنے من سے کہانیاں گڑھ لی، قصے گڑھ لیے، دین گڑھ لیا، جھوٹ گڑھ لیا تم نے، اور دین کے نام پر کرتے چلے جا رہے ہو۔ اس شرک سے باز آؤ،
اس شرک کے ساتھ میں کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. انہ من یشرک باللہ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ نے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا. ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. تو اس آیت کے اندر اللہ نے بالکل واضح طور پر فرما دیا کہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں. یا اصحاب کہف نے کہا کہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے، اور اس کے اوپر یہ کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ گڑھے؟ اللہ کی پناہ، اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو محفوظ رکھے اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی بھی طرح کے شرک کرنے سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.